71 میں جب میں نے FA کیا اور BA میں یہاں داخلہ لیا 72 میں، تو مجھے تھوڑا بہت شوق ہوا اخباروں میں لکھنے کا. زمانہ اخبار میں لکھتا رہا، مشرق میں ویکلی میرے آرٹیکل چھپتے رہے. آغا گل صاحب نے کہا کہ کبھی ڈان میں بھی لکھتا رہا، پھر بلوچستان ٹائمز میں لکھتا رہا. ایک دفعہ میں نے آزاد جمال دینی صاحب کا انٹرویو لیا. وہ اسپتال میں بیمار تھے، تو میں ان سے جا کر اس کی مزاج پرسی کی. میں نے کہا جی کیا حالت ہے اور یہ ہمارے علاقے کے قوم ملک کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے. انہوں نے کہا جس قوم میں، جس قبیلے میں اپنی تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ قوم قبیلہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج آپ لوگوں نے اتنے جو اپنا ٹائم دیا ہے، میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں آپ کا. اب میں نے یہ سوچا، میں مختصر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی تھک گیا ہوں. پرسوں میں گوجرانوالا سے روانہ ہوا، رات کو بھی بہت کم سویا اسلام آباد میں. آج صبح اسلام آباد سے جب پہنچا تو صبح اکیڈمی کی میٹنگ تھی. اکیڈمی کی میٹنگ سے فارغ ہو کر یہاں حاضر ہوا، تو اپنی تھکاوٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مختصر طور پہ میں چند باتیں کروں. شاعر اور ادیب اس معاشرے کے آنکھ، کان، دل اور دماغ ہیں. اس معاشرے کے ہر معاملے کو عکاسی کرتے ہیں، ان کے ان معاملات کو اجاگر کرتے ہیں، اور اجاگر کرنے کے بعد پھر ان کا حل ڈھونڈتے ہیں. یہ معاشرے کی اصل مسیحاں ہیں. لیکن بدقسمتی سے، کم علمی سمجھیں یا لاشعوری سمجھیں، اس معاشرے میں ایسے لوگوں کی قدر و قیمت بہت کم ہے. تھوڑا سا پہلے میں اپنے براوی اکیڈمی کے بارے میں یہ بتا دوں. براوی اکیڈمی 1960 میں قائم ہوا. 1960 سے لے کر 1992-93 تک صرف 10 کتابیں انہوں نے چھاپی. 92-93 کے بعد نوجوانوں نے مجھے آگے کر دیا، اور اسی سال ہم نے پہلا انٹرنیشنل براوی کانفرنس منعقد کی اور اعلان کیا. افضل مینگر صاحب موجود ہیں کہ ہم 25 کتابیں اس سال چھاپیں گے. تو یہ سب حیران ہو گئے. مرحوم عزیز مینگر صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا اعلان کیا کہ 25 کتابیں آپ کیسے چھاپ سکتے ہیں ایک سال میں؟ میں نے کہا چھپ جائیں گے، آپ دیکھ لیں. کوشش ہوئی، محنت ہوئی. اس کے بعد وہ 25 جو ہے نا، اس وقت ہم ہر سال 50 کتابیں چھاپ رہے ہیں. اور $50,000 سے زائد کتابیں ہم لوگوں نے بلوچستان کی، سندھ کے، کراچی کے، اسلام آباد کے تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پرائیویٹ اینڈ پبلک لائبریریز میں ہم نے ارسال کر دی ہیں اور ان کو مل گئے ہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے اس زبان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، ہم ایک ایک کتاب کے لیے ترستے تھے. آپ نے تو 500 کتابیں بھیجی جو ہمارے لیے اعزاز ہے. باقاعدہ انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے. براوی اکیڈمی نے سیکنڈ سیمینار 2015 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کی، اور ویڈیو لنکس پہ جرمنی اور فرانس کے بڑے اسکالرز نے بھی خطاب کیا. اور براوی زبان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک ڈریویڈین لینگویج ہے، بلکہ پروٹو ڈریویڈین لینگویج ہے، اور یہ ایک اثاثہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو کسی صورت میں گم نہیں ہونا چاہیے. جبکہ یونیسیف نے کہا تھا کہ یہ زبان گم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور لوگ بڑے پریشان تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کا وہ مقولہ صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں تو یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ آج میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں نے جو اپنے ذہن میں جو تصور کیا تھا کہ ایک دن ایک ایسا میٹنگ، ایسا سیمینار، ایک ایسا مشاعرہ ہوگا جس میں بلوچستان کی تمام زبانیں شامل ہوں گی. آج وہ دن آ گیا ہے کہ آج پوری براوی زبان ہے، بلوچی زبان ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، اردو ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، سب زبانیں بولنے والے شعراء اکرام، دانشوران یہاں موجود ہیں. اور میں اس سب کو انشاءاللہ اکٹھے کر کے میں
بلوچستان اکیڈمی آف سائنسز بنانا چاہتا ہوں تاکہ جدید طریقے سے ہم اپنے تمام اصناف پہ، خواہ وہ شاعری ہو، خواہ ناول ہو، افسانہ نگاری ہو، اور دوسرے جو ہمارے اصناف ہے اس پہ ہم کام کر سکیں اور متفقہ متحدہ طور پہ کام کریں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے براوی زبان ایک یتیم زبان ہے اور اپنے براوی اس کے خلاف ہے۔ کوئٹہ میں بلوچی اکیڈمی کو پلاٹ ملا، اس کی بلڈنگ بن گئی، پشتو اکیڈمی کی بلڈنگ بن گئی۔ براوی اکیڈمی ابھی تک کیا کر رہا ہے؟ گیدان بڑا ٹھینا جی ابھی یہ تک ہم خانہ بدوش ہیں، اپنے وطن میں ہم لوگ خانہ بدوش ہیں۔ تو اس خانہ بدوشی کو ختم کرنے کے لیے کسی نے ضرورت نہیں کی۔ ہمارے لیے ایک باعث فخر کا ایک بلوچ ہمارے اسد رخ مینگل صاحب نے بلوچ اکیڈمی کو پلاٹ دی، آدھا فروخت کر کے اپنی آدھی بلڈنگ بنا دی، اور اس کے بعد نیکسٹ چیف منسٹر صاحب نے پشتو اکیڈمی کو پلاٹ دی۔ جام کمال نے ہمارے لیے پلاٹ منظور کی ہے، اور ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے میونسپل کارپوریشن میں، وہ کہتا ہے یہ پلاٹ میں آپ لوگوں کے حوالے نہیں کرتا ہوں، ڈیمارکیشن کر کے پلاٹ ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اتنے بے بس ہیں۔ تو پھر ہم کیا ترقی کر سکیں جب اب بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، لکھنے کی جگہ نہ ہو، کانفرنس کرنے کی جگہ نہ ہو، اور عاریتاً ہم آ کر دوسری جگہوں پہ کانفرنسز کریں، تو میں خود دل شکستہ ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیوان وہ ہے جو اپنے لیے چارہ وغیرہ پانی پی کر آ کر سو جاتا ہے اپنے جگہ پہ، انسان وہ ہے جو اپنے لیے بھی اور اپنے سے دوسرے انسان کے لیے بھی کچھ کرے، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں ہم پہ، ہم ان کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم حقوق اللہ کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر طرف زور لگاتے ہیں، اور زور لگانا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، اور اس طرف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی، کام بھی نہیں ہوا۔ اور میں اپنے ادیب و شاعروں سے بھی گزارش کروں گا کہ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں تاکہ معاشرے میں اچھائی پیدا ہو، یہ برائیاں ہم ختم کر سکیں۔ بلوچستان میں بے شمار مسائل ہیں، اگر ان مسائل کو دیکھا جائے تو ان کے حل کرنے کے لیے ہمیں سب کو بہت ہی بڑی ہمت سے اور بہادری سے اور جرأت سے کام کرنا پڑے گا۔ میں ڈاکٹر اعظم بنگلوزی صاحب کے کتاب کو آپ کے سامنے جو پیش ہوا، اس کے بارے میں جتنے تبصرے ہوئے، میں دوبارہ مجھ میں اتنی ثقت نہیں ہے کہ پروفیسر صدف چنگیزی صاحب، آغا گل صاحب یا دوسرے ہمارے جہان آرا تبسم صاحب اور دوسرے جتنے لوگوں نے تبصرے کیے کہ میں ان سے بڑھ کر کچھ بات کروں، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں پروفیسر آسمی صاحب نے، تو جس کو تو میں چیپٹر کو یہاں کلوز کرتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں، بلکہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زبان میں بھی ایک مقام حاصل کیا، اور اپنی زبان کے بعد پاکستان کی جو قومی زبان ہے، سرکاری زبان ہے، اس میں بھی ایک مقام حاصل کیا، جو پورے بلوچستان میں چند لوگ ہیں، جو پورے بلوچستان میں چند لوگ ہیں۔ ایک کسی زمانے میں تھا ڈاکٹر عطا شاد صاحب، وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب جناب صدف چنگیزی صاحب ہیں، یا آغا گل صاحب ہیں، یا جہان آرا تبسم ہے، یا ڈاکٹر اعظم بنگلوزی صاحب ہیں، جو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی اپنی ہمت نہیں ہار رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اچھے معالج ہیں، بڑے نیک دل انسان ہیں، اور انہوں نے جتنی خدمت کی ہے، ان خدمت کا صلہ اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی دے، اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں اتنی ان کو عزت ملی ہے۔ آج ان کے اتنے دوست ڈاکٹر صاحبان آئے ہیں، اتنے مریض نہیں ہیں جتنے ڈاکٹر صاحبان آج آئے ہوئے ہیں۔
بہرحال بات یہ میں مختصر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں خود آپ لوگوں کو نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ براوی اکیڈمی نے جب ہم نے ہوش سنبھالا تھوڑے جب ہمارے ہاتھ میں اختیار آیا تو ہم نے ان کے برانچز قائم کیے. ہم نے کہا کہ صرف کوئٹے میں مشاعرہ نہ ہو, ہمارے برانچز مستنگ میں, منگوچر میں, کلات میں, سوراب میں, خزدار میں, اب نال میں, وڈ میں, زیری میں, کرخ میں, ڈیرہ مراد جمالی میں, نوشکی میں, اسلام احمد میں بڑھ چڑھ کر یہ تو فنکشنل ہیں, مزید شاخیں ہم قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ مشاعرے ہوں اور ہر جگہ کا گلدستہ چھپا ہوا ہے. اور آج ہی ہم نے جو گلدستہ آیا ہے, گلدستہ شالکوٹ جو کوئٹہ میں, کوئٹہ سریاب کے ہمارے شعراء ہیں, ان کی حالت زندگی اور نمونہ کلام کی کتاب آج ہمیں تازہ تر ملی ہے. یہ سلسلہ ہم نے 2000 سے شروع کیا تھا, 2002-2001 سے آج جو ہے نا 2023 میں یہ کتاب بھی مکمل ہو کر مارکیٹ میں آ گئی ہے آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہیے. آغا گل صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ ڈاکٹر اعظم صاحب ان کو ماما کہتے ہیں. بھائی ماں ایک ہے, جو شخص کہے ماں 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 ڈبل ہو جاتا ہے اس کی محبت. اس پر کسی نے توجہ نہیں کی. جو ماما ہے وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا آگے بھی لے جانا ہے. اب ہمارے تھوڑے سے میں عقائد کی طرف بھی آ جاتا ہوں, جس کی پاداش میں مجھے سخت تکلیف بھی ہوئی اور مجھے شہر بدر بھی ہونا پڑا. بلوچستان میں ایک پروجیکٹ ہے جس کو سندک پروجیکٹ کہتے ہیں, جس سے سونا نکلتا ہے. یہ سونا بلٹ بن کے یہاں سے چلا جاتا ہے کراچی سے شنگھائی میں 2 کانفرنسز ہوئی. ایک کانفرنس میں, دونوں کانفرنس میں مجھے بھی بلایا گیا بلوچستان کے نمائندے کی حیثیت سے, سمجھیں, یا خدمتگار کی حیثیت سے. تو چائنا بیکیم ٹاپ موسٹ گولڈ پروڈیوسنگ کنٹری آف دا ورلڈ. اب ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے لے جا رہے ہو؟ یہاں پہ ہمارا رائلٹی صرف 5% ہے بلوچستان کا کہ سوشل سیکٹر میں آپ ڈیولپمنٹ دیں گے. وہ 5% میں روڈ بنائے گا, 5% میں اسکول بنائے گا, 5% میں پانی دے گا, 5% میں غریب لڑکوں کو اسکالرشپ دے گا. آج تک مجھے بتائیں 30 سال ہو گئے ہیں کتنے بچوں کو اسکالرشپ ملا, کتنے بچوں کو تعلیم. اس پہ قلم اٹھانا چاہیے, اس پہ آواز اٹھانا چاہیے. اس پہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم اگر ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم بھی اس کے ظلم میں شامل ہیں. اسی طرح وہاں اسلام آباد میں شوشا ہے جناب کہ ہم تو ریکوڈک کو بیچ کے پاکستان کے قرضے ادا کریں گے. اور ایک ڈومیسائل جج نے چند دن یہاں, اس کا والد پولیس میں سپاہی تھا, ASI ریٹائر ہوا, وہ چیف جسٹس بن گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو توڑا جس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 25% آپ ہمیں پرافٹ دیں گے اور ہم کوئی آپ کو قرضہ نہیں دیں گے, ہمارے لیے بینک آف انگلینڈ سے آپ لون لیں گے, اس کا قسط بھی آپ ادا کریں گے. اس ایگریمنٹ کو توڑ کے کہا جناب ایگریمنٹ غلط ہے. اپنے بیٹے کو ڈپٹی چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ لگا کر بیچ دیا, اور ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں اس کا بیٹا ارسلان چودھری افتخار کا. لوگوں نے چیخا بھائی یہ کیا کہتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ لائے گا اس کے لیے ریکوڈک کے لیے. جب چیخ و پکار زیادہ ہوئی تو پھر مجبوراً ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی جو ان سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا, اور اس کا اگر میں اس کو وڈرا کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہوا, ابھی تک گورنمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. آپ لوگ بھی نکال سکتے ہیں, میں نے بھی نکالا, میرے ساتھ بھی موجود. اتل کے مقام پہ دودر جہاں کاپر نکالا جاتا ہے سونے کے بعد, اس کی بڑی ویلیو ہے. دن اور رات ایک کمپنی لگا ہوا ہے, اس کے ارد گرد سندک کی طرح FC کھڑا ہوا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا کوئی بہت بڑا سیکٹری, تو کیا چیف سیکٹری جائے اس کو قریب آنے نہیں دیتے ہیں. دن اور رات لوٹ مار کر رہا ہے, کوئی سے پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہاں کے بدحال لوگوں کے لیے پانی کی قلت ہے. ایک اشتہار ہے یہ روڈ کوئٹہ ٹو کراچی, ہزاروں لوگوں کو سالانہ یہ ڈس رہا ہے. اس روڈ کو تو ڈبل کیا جائے. اس پیسوں سے آپ اتنا کام فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس وجہ سے
اس وجہ سے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم اپنے نمائندوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم قلم نہیں اٹھاتے ہیں، اور قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے بشرط اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ 1 یونٹ کے زمانے میں جیسے عاقر صاحب نے کہا کہ 1 یونٹ توڑ دو، فلانا فلانا پہاڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، آج کل رنگ گورا کرنے والی کریم کی جو تعریف لکھی جاتی ہے، اب پتہ نہیں کون کریم استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ان پہاڑ والوں کا جو اثر ہے اب تک اور وہ اب تک ہو رہا ہے اور چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں زیادہ نہیں بات کروں گا کیونکہ جو میری حیثیت ہے اس وقت تک میں نے اپنی آواز آپ کو پہنچا دی۔ نہ اسلام آباد نے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی ملازمت میں 5-6% دی ہے جو بلوچستان کا حق بنتا ہے، نہ فوج میں ہمارا 5-6% کا حصہ ہے، جو 42-45 کارپوریشنز میں ہیں اس میں ایک بھی بلوچستان کا ہیڈ نہیں ہے، فیڈرل سیکٹریز میں فیڈرل ملازمتوں میں بلوچستان کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایک آدمی جو یونین کونسل کا ممبر نہیں ہو سکتا ہے اس کو کس طریقے سے سینیٹر بنا کر چیئرمین سینٹ بناتے ہو اور ہم پہ احسان کرتے ہو، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک ایسے دیوانہ کو بٹھایا ہوا ہے اتنے بڑے صوبے کا جو آدھا پاکستان ہے رقبے کے لحاظ سے، اس کے مسائل کے لیے جس کو شخص کو بٹھایا گیا 24 گھنٹہ وہ سوتا رہتا ہے۔ ہم تو حیران ہیں اس بات پہ کہ کیا یہ ملک اسی طرح چلے گا، چل سکتا ہے؟ ہمیں اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے عقل میں شعور آ جائے گا۔ جب تک آپ نے علم حاصل نہیں کی، آپ نے جدوجہد نہیں کی تو آپ میں شعور پیدا نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں اور یہ مسافت اور یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میں امید کرتا ہوں، میں ڈاکٹر اعظم صاحب کا مشکور ہوں، اور بلکہ میں تمام آپ لوگوں کا سب کا بے حد مشکور ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص براوی زبان کے بارے میں، براوی زبان سے منسلک اردو میں، انگریزی میں جو بھی کتاب لکھ کر لائے گا، میں اپنے مسودہ کمیٹی سے اس کو اپروو کرا کے میں اس کو چھاپنے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔